أشهد أن محمد رسول الله. ابو جہل کا چچا تھا وہ جس نے کہ انہیں امان دی تھی، لہذا ابو جہل کو تو پورا اختیار حاصل تھا ان پر، سب سے زیادہ شدید سزائیں انہیں دی، شوہر کو بھی بیوی کو بھی، ہر طرح ستایا. تنگ آ کر اس نے یہ کہا ہے کہ ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں تمہارا یہ بت بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کچھ ہے، اسے بھی کوئی اختیار حاصل ہے. دونوں میاں بیوی نے ایک مرتبہ بھی کہنے سے انکار کیا. لیکن اس کے بعد ہوا یہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو کئی جگہ سے جسم کو جلانے کے بعد بھی جب وہ جمی نہیں تو پھر غصے میں آ کر برچھا ان کی شرمگاہ میں مارا ہے اور آر پار کیا ہے اور شہید کر دیا. حضرت یاسر کے لیے 4 سانڈ اونٹ لے کر رسے باندھ کر، تو ایک رسے کے ساتھ ایک بازو، دوسرے سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ اور دوسرے سے دوسری ٹانگ باندھ کر چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پر چھوڑ گئے. یہ پرسیکیوشن کا عالم. لیکن حضور سامنے سے گزرتے تھے، دیکھتے تھے، فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، کل میں نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اور آخر المرسلین ہیں، لہذا آپ کے مقصد بعثت کی ایک امتیازی شان ہے، یعنی وہ مقصد بعثت بھی آپ کا تھا جو تمام انبیاء اور رسل کا تھا، اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا قولاً اور عملاً، انذار، تبشیر، اتمام حجت، قطع عذر، شہادت علی الناس. یہ وہ بنیادی مقاصد ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسل کو مبعوث فرماتا رہا. لیکن آپ پر جب ختم نبوت کا مرحلہ آیا اور رسالت کی تکمیل ہوئی تو یہ در حقیقت آپ کا وہ امتیازی مقام ہے کہ جس میں کوئی دوسرا نبی اور رسول آپ کے ساتھ شریک نہیں. اس ختم نبوت کے 2 پہلو میں نے کل عرض کیے، ایک یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی. پہلا پہلو یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے بعد اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، اور جس نے اس کے دعوے کو تسلیم کیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج. چنانچہ اس پہلو کو علماء کرام نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اب اس میں کسی بھی شے کے اضافے کا کوئی امکان ہے. البتہ دوسرا پہلو میرا احساس یہ ہے کہ اس کا حق جیسے کہ ادا کیا جانا چاہیے تھا ادا نہیں کیا گیا، اس کی جانب کما حقہ توجہ نہیں ہوئی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت در حقیقت ختم نبوت کے اسے دوسری پہلو میں مضمر ہے، یعنی یہ کہ آپ پر نبوت کی تکمیل ہوئی، رسالت کی تکمیل ہوئی. اس کے 5 میں نے مظہر آپ کے سامنے رکھے تھے. نمبر 1، آپ اللہ کے پہلے اور آخری رسول ہیں جو پوری نوع انسانی کے لیے مبعوث ہوئے. آپ سے پہلے تمام انبیاء جو بھیجے گئے، تمام رسول جو مبعوث ہوئے، وہ صرف اپنی قوموں کی طرف یا خاص علاقوں کی طرف یا خاص بستیوں کی طرف. لیکن آپ کی بعثت ہے جیسے کہ سورہ سبا میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر صلی اللہ علیہ وسلم. یا جیسے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. دوسرا پہلو وہ ہدایت کے جس کا سلسلہ حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا، انبیاء کے ذریعے سے ہدایت خداوندی تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی قرآن حکیم میں، الہدا، دی فائنل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس. اور یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکے گی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون.
یہی وجہ ہے کہ سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا، اس لیے کہ وہ تو ابھی عبوری دور کے لیے، انٹرم پیریڈز کے لیے، نوع انسانی کے لیے کچھ ہدایات تھی جو وقتاً فوقتاً آتی رہی۔ اصل الہدا، کامل ہدایت قرآن حکیم۔ تیسرا پہلو یہ جو دوسرا پہلو میں نے بیان کیا ہے، اس کا تعلق ہے انسان کی شعوری ترقی کے ساتھ، ارتقاء جو نوع انسانی کا ہوا ہے اس کی شعور کی سطح کا۔ وہ یوں سمجھیے کہ 600 مسیح میں، 600 عیسوی میں اس درجے کو پہنچ چکا تھا کہ تمام فلسفی اور حکماء یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کی فلسفیانہ سوچ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد اب یہ الہدا نازل ہوا۔ تیسرا مظہر حضور پر رسالت کی تکمیل کا، اور اس کا تعلق ہے انسان کی تمدنی ترقی سے، کہ اجتماعی نظام اب اس کیفیت کو پہنچ چکا تھا کہ انسان کی اصل ضرورت تھی ایک عادلانہ نظام زندگی، ایک عادلانہ نظام اجتماعی، ایک سسٹم آف سوشل جسٹس، سیاسی اعتبار سے عدل ہو، معاشی اعتبار سے عدل ہو، سماجی اعتبار سے عدل ہو، کوئی ظلم نہ ہو، کوئی جبر نہ ہو، کوئی استحصال نہ ہو، بلکہ جنہیں دنیا میں کہا جاتا ہے 3 اقدار ایسی ہیں: حریت، مساوات اور اخوت۔ ان 3 اصولوں کو سمو کر کسی نظام زندگی میں وہ انسان کو عطا کیا جائے۔ چنانچہ یہ نظام زندگی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل کر دیا گیا۔ الدین الحق، سچا دین، مبنی بر انصاف دین، جس کے بارے میں فرما دیا گیا سورہ مائدہ میں: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ چوتھا مظہر آپ پر رسالت کی تکمیل کا یہ ہے کہ آپ نے وہ نظام عدل صرف نظری طور پر نہیں دیا، بلکہ ایک بڑی ہی جان گسل محنت و مشقت کے ذریعے سے اس نظام کو عملاً قائم کر کے اس کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ ورنہ یہ کہ اگر اس کی کوئی عملی مثال سامنے نہ ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ نظام تو کاغذ پر اور کتاب میں لکھا ہوا تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ ناممکن العمل ہے، یہ دنیا میں قائم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد سے اس نظام کو بالفعل قائم کیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دیں اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ اور آخری بات جس سے کہ آج مجھے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے کہ آپ پر نہ صرف رسالت کی تکمیل، بلکہ یوں سمجھیے کہ نوع انسانی کی جو آخری ترقی ہو سکتی تھی، انسانیت کی معراج، اس تک آپ نے پہنچا دیا بئی طور کہ یہ ساری جد و جہد جو آپ نے کی، جس کے نتیجے میں اللہ کا دین قائم ہوا، ایک عظیم انقلاب برپا ہوا، وہ سب انسانی جد و جہد، ہیومن ایفرٹ، ہیومن سٹرگل، محنت، مشقت، انسانی کوشش، ایثار، قربانی کے ذریعے سے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً آئی ہے، لیکن یہ کہ وہ کیفیت ہمیں سیرت النبی میں نظر نہیں آتی جو مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت میں کہ قدم قدم پر معجزے، قدم قدم پر خرق عادت، یہاں جو کچھ ہوا ہے اس عالم مادی میں، عالم اسباب میں محنت اور مشقت کے ذریعے ہوا ہے۔ یہ 5 مظہر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل رسالت کے۔ اب آج مجھے آپ کے سامنے سیرت النبی کا ایک جائزہ پیش کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ وہ انقلابی عمل کون سا ہے، اس کے مختلف مراحل کون سے ہیں کہ جن کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا کہ جس کو دنیا نے بھی تسلیم کیا کہ اس کی کوئی نظیر تاریخ انسانی میں موجود نہیں۔ میں ایم این رائے کا قول آپ کو سنا چکا ہوں 1920 کا، کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا کہ جو عرب میں برپا ہوا اب سے 1400 برس قبل، اور یہ کہ تاریخ انسانی کے سب سے بڑے انقلابی قائد تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر بات ہے کہ وہ حضور پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک واقعات ہیں، جہاں تک تاریخی شواہد ہیں، اس سے انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح کا قول جو ہے 1980 کے آس پاس کتاب شائع ہوئی امریکہ میں، دی 100 اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ریس، اور اس میں وہ نمبر 1 پر لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تسلیم کیا کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے پوری انسانی تاریخ میں اس کی کوئی اور نظیر نہیں ملتی۔ ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ایٹ بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر لیولز، دونوں فیلڈز میں انتہائی کامیاب انسان تو ایک ہی ہے نسل انسانی کا۔ میں گاندھی کی شہادت بھی بیان کر چکا ہوں کل، ایچ جی ویلز کی گواہی بھی بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہ غیروں کی گواہی ہے در حقیقت جو اہمیت رکھتی ہے۔ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے سے یقیناً عشق ہوگا، ہمارے دل میں تو آپ کی محبت ہے، عقیدت ہے، ہمیں تو ہر شے جو ہے عظمت کی بلندیوں پر نظر آئے گی، لیکن اصل میں وہ عربی زبان کا میں نے مقولہ آپ کو سنایا تھا کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی اور جس کا اقرار دشمن کرے۔ تو غیروں نے تسلیم کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا۔ اب میں پہلے اس سے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کیسے برپا کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے قبل ذرا یہ بات سمجھ لیں کہ انقلاب کہتے کسے۔ جیسے کہ میں نے مائیکل ہارٹ کا قول آپ کو کل بھی سنایا، آج پھر دہرایا، آج کا یہ تصور عام ہے پوری دنیا میں کہ انسانی زندگی کے 2 گوشے ہیں، ایک انفرادی، ایک اجتماعی، اور مذہب کا تعلق صرف انفرادی گوشے سے ہے۔
جو سیکولرزم کا نظریہ آج پوری دنیا میں چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے لیے مذہب جو ہے وہ اس کا انفرادی معاملہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جانا چاہیے ہر انسان پر کہ وہ جو چاہے عقیدہ رکھے، جس کو چاہے پوجے، جس طرح چاہے پوجے، اور اسی طریقے سے کچھ سوشل کسٹمز ہیں جس طریقے سے چاہے ان کو کر لے۔ مثلا یہ کہ پیدائش ہوئی ہے بچے کی تو خوشیاں کیسے منائے، اسی طریقے سے اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کرے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق ہے، اس میں ہر شخص کو آزادی ہونی چاہیے۔ البتہ انسان کی جو اجتماعی زندگی ہے، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، سیاسی زندگی، یہ تین گوشے ہیں۔ اگر آپ مذہبی زندگی کو انفرادی زندگی کو لیں گے تو وہ بھی تین ہی بنیں گے، عقیدہ اور عبادات اور کچھ سوشل کسٹمز۔ یہ تین چیزیں ہیں جو انفرادی طور پر ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے وہ جیسے چاہے ان کاموں کو سر انجام دے۔ لیکن سوسائٹی، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی سے ہے۔ اس میں کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو انسان اپنی آزاد مرضی سے، اپنے نمائندوں کے ذریعے سے، کثرت رائے سے جو فیصلہ کر لیں گے بس وہی نظام اختیار کر لیا جائے گا، جو قانون بنا لیں گے وہی نافذ ہو جائے گا، اس میں کسی مذہب سے کوئی ریفرنس نہیں ہوگا۔ اب یہ جو دو حصے زندگی کے ہیں ان میں یہ سمجھ لیجئے کہ انقلاب کے اگرچہ لفظی معنی تو ہے تبدیلی، انقلاب تبدیل ہو جانا، بدل جانا، قلب سے بنا ہے یہ لفظ، یہ قلب دل ہے، یہ دل ہمارے جسم کا وہ عضو ہے جسے کسی کل چین نہیں ہے، یہ کبھی پھیل رہا ہے کبھی سکڑ رہا ہے، کبھی پھیل رہا ہے کبھی سکڑ رہا ہے، ایک حالت میں اس کو کوئی بھی چین والی کیفیت حاصل نہیں، بلکہ یہ کہ اگر کہیں اس کو چین آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ ہر وقت بدلتا ہے۔ تو انقلاب کا لفظ اسی سے بنا ہے، قلب ماہیت اسی سے بنا ہے، کسی شے کی اندر بنیادی تبدیلی آ جانا، ایسنشل چینج، وہ ہے قلب ماہیت۔ انقلاب ہے بدل جانا، اس معنی میں تو کسی بھی تبدیلی کو انقلاب کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ اصطلاح عام طور پر استعمال ہوتی ہے جب اجتماعی زندگی کے کسی گوشے میں تبدیلی واقع ہو، جیسے فرانس کا انقلاب تھا، سیاسی نظام بدل گیا، بادشاہت کا خاتمہ ہوا، جمہوریت کا آغاز ہو گیا، یا جیسے بولشوک ریولوشن تھا رشیا کا اس صدی کا، اس میں معاشی ڈھانچہ بدل گیا، انفرادی ملکیت کا اصول ختم، سب کچھ جو ہے وہ قومی ملکیت میں ہے۔ یہ بھی یقیناً معاشرتی اور جو معاشی ڈھانچہ ہے بدل گیا، اسے انقلاب کہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، کامل انقلاب، مکمل انقلاب، ہمہ جہت انقلاب، ہر پہلو پر کا احاطہ کرنے والا انقلاب صرف انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے بھی انقلابی عمل کسے کہتے ہیں اسے ہمیں سمجھنا چاہیے حضور کی سیرت سے۔ اور ایک اور پہلو بھی نوٹ کر لیجئے، دنیا میں جتنے دوسرے انقلاب آئے اس پر مستضاد کے وہ جزوی انقلاب تھے۔ ایک اور بات آپ کو نظر آئے گی، انقلابی نظریہ کسی اور نے پیش کیا اور عملاً انقلاب برپا کسی اور نے کیا، ایک نسل میں یہ کام نہیں ہو پایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرینچ ریولوشن کی پشت پر والٹیئر اور روسو بہت سے مفکرین تھے، انہوں نے ایک فکر دیا اور اس فکر کی بنیاد پر پھر انقلاب برپا ہوا، لیکن انقلاب کے عملی برپا کرنے میں والٹیئر یا روسو کا کوئی حصہ نہیں، وہ تو صرف مفکر تھے، وہ مرد میدان نہیں تھے، وہ میدان میں آ کر لوگوں کی قیادت نہیں کر سکے، مفکرین ہیں، مصنفین ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے بولشوک ریولوشن برپا ہوا، اس کا فکر ڈاس کیپیٹال میں ایک شخص نے دیا جس کا نام مارکس ہے، مارکس اور اینجل اس کا ایک ساتھی، ان دونوں نے ایک نظریہ دیا، ایک فکر دیا، لیکن اس سے آگے ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ خود وہ انقلاب برپا کر سکے۔ ان کی زندگی میں کسی گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں ہوا، خدا یہ کہ کسی ملک میں انقلاب آ جائے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ انقلاب آیا روس میں، حالانکہ مارکس اور اینجلز دونوں یا جرمنی میں رہے یا انگلستان میں رہے، اور وہاں وہ انقلاب نہیں آیا، انقلاب آیا روس میں۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر بولشوکس اور مونشوکس دو پارٹیز تھی، لینن قائد بن کر میدان میں آیا ہے اور اس نے وہ انقلاب برپا کیا۔ اس کا تقابل کیجئے اس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 23 برس میں فرد واحد سے آغاز کیا اپنی دعوت کا، فکر بھی آپ نے دیا، نظریہ بھی آپ نے دیا، جماعت آپ نے بنائی، لوگوں کو منظم آپ نے کیا، ان کی تربیت کی، پھر یہ کہ میدان میں آ کر این میدان جنگ میں بھی سپہ سالار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم پر، ہر مرحلے پر آپ ہی نے رہنمائی کی ہے، یہاں تک کہ کل 23 برس، اور یہ بھی ہمارا اصل میں مغالطہ ہے، بنتے ہیں 22 برس، اس لیے کہ 23 برس جو ہے وہ قمری حساب سے ہے، ورنہ اصل جو ہمارا عام جو سوچنے کا انداز ہے وہ ہے سولر کیلنڈر شمسی، تو اس کے حساب سے کل 22 برس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد واحد سے دعوت کا آغاز کر کے لکھوں کا مربع میل کے رقبے پر ایک نظام قائم کر دیا، ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ اندرون ملک عرب وہ انقلاب جو ہے مکمل ہو گیا، بلکہ خود آپ نے اپنی حیات طیبہ ہی کے دوران بنفس نفیس اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کا، تصدیر الانقلاب، اس کی بین الاقوامی جو سطح پر اس کی توسیع تھی، اس کے مرحلے کا بھی خود آغاز کیا۔ چنانچہ اس کی بھی کوئی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ہے۔ اس بنا پر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ انقلاب کیسے لایا جا سکتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک سورس ہے، اسے رجوع کرنا ہوگا سیرت نبوی
سیرت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کی طرف کہ اس کے سوا کوئی اور سورس ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایک لائف سپین میں، ایک انسانی زندگی کے کل 23 برس کے مختصر سے وقفے میں ایک انقلاب ابتدا سے لے کر انتہا تک کامل ہو گیا۔ میں نے سیرت النبی سے انقلابی پروسیس کے 6 سٹیپس ڈرائیو کیے ہیں، اخذ کیے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے وہ آپ کے سامنے اجمالاً بیان کر دوں کہ وہ 6 سٹیپس کیا ہیں، اور پھر سیرت کا ہم جائزہ لیں گے۔ اس کے حوالے سے گویا کہ خاکہ جو بن جائے گا اس میں ہم سیرت کے واقعات کے ذریعے سے رنگ بھریں گے۔ یہ 6 سٹیپس کیا ہیں؟ سب سے پہلا قدم یہ ہے انقلاب کے لیے جو لازمی ہے کہ کوئی نہ کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ ہونا چاہیے انقلابی، نیا نظام فکر وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ جیسے کمیونسٹ ریولوشن کے لیے مارکسزم ایک فلسفہ تھا، ایک نظریہ تھا، اس کو پھیلایا گیا، اس کو پیش کیا گیا، اس کو عام کیا گیا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جو لوگ اس فلسفے کو، اس نظریے کو قبول کریں، انہیں آرگنائز کیا جائے، جمع کیا جائے، منظم کیا جائے۔ یہ تنظیم بڑی مضبوط ہونی چاہیے، اس لیے کہ انقلاب برپا کرنے کے دوران یقیناً ایسے مراحل آئیں گے کہ جن میں طاقت کا استعمال بھی ہوگا، لہذا وہ طاقت کا استعمال صحیح ہو سکے، اس میں تجاوز اور تعدی نہ ہو جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جماعت بہت مربوط ہو، منظم۔ نمبر 3، اس جماعت کی تربیت کی جائے، ٹریننگ دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ در حقیقت ہمیشہ ہمیش کے لیے اب کسی بھی اسلامی جدوجہد، اسلامی انقلابی جدوجہد اگر کہیں ہوگی تو اس کے لیے تنظیم کی بنیاد اور اساس وہ بیعت ہوگی جسے ہم بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، اور یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اس بیعت کے الفاظ کو نوٹ کیجئے، کتنی اہمیت ہے تنظیم کی اور اس نظم کے برقرار رکھنے کی، اس لیے کہ اس کے بغیر اگر کوئی منظم جماعت نہیں ہے انقلاب نہیں آ سکتا۔ ایک امیر ایک قائد کو پورے طور سے مان کر اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اور اس کے ساتھ سم و طاعت فی المعروف کا اگر عہد نہیں کیا جائے گا تو کوئی اسلامی کام صحیح معنی میں نہیں ہو سکتا۔ اور میں اس لیے بات کو واضح کر رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے سامنے آ جائے کہ آج کل میں اب یہ گفتگو کر رہا ہوں اپنے ملک کے اعتبار سے، بہت سی تحریکیں، بہت سی جماعتیں، بہت سی کوششیں ہوئی ہیں دین کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے۔ ناکامی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ اس کے لیے جماعتی نظم وہ اختیار نہیں کیا گیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا تھا۔ ہم نے مغرب کی پیروی میں وہی نظام، ممبرشپ ہے، ممبرشپ سے پھر صدر بنائیں گے، پھر کوئی اس کی مینیجنگ کمیٹی ہوگی، پھر وہ اس کا انتخاب دوبارہ ہو جائے گا 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد۔ یہ جو سارا نظام ہے کہیں اس کا آپ کو ثبوت نہیں ملے گا پوری اسلامی تاریخ میں۔ جب بھی کبھی کوئی نظام قائم ہوا بیعت کی بنا پر قائم ہوا، اور یہ بیعت در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعلیم اور تلقین کے لیے خود بیعت لی۔ حالانکہ آپ رسول تھے، آپ کو بیعت لینے کی ضرورت نہیں تھی، بغیر بیعت لیے بھی ہر مسلمان جو ہے آپ کی اطاعت کا پابند ہے، اس لیے کہ اس نے آپ کو رسول مانا ہے۔ لیکن ہمارے لیے آنے والے ادوار کے لیے ایک اسوہ چھوڑنے کے لیے، ایک نمونہ فراہم کرنے کے لیے حضور نے بیعت لی۔ اس بیعت کے الفاظ ذرا توجہ سے سنیے۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس بات کی؟ اب گنتے جائیے، علی السمع والطاعۃ، کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے تنگی ہو، والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعت میں انشراح ہو اور چاہے طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے۔ یعنی ہو سکتا ہے حضور کوئی حکم دے رہے ہیں اور کسی شخص کو، کسی صحابی کو پورا انشراح نہیں ہو رہا کہ یہی معاملہ درست ہے، یہی صحیح تدبیر ہے، اس کے ذہن میں کوئی اور تدبیر ہے۔ اس کی میں مثال بھی دے دوں گا بعد میں جب 6 مرحلے کا ہم بیان کریں گے کہ اسی معاملے میں در حقیقت غزوہ احد میں جو کچھ ہوا وہ اسی وجہ سے کہ ایک کمزوری کا مظاہرہ ہوا مسلمانوں کی طرف سے، ورنہ یہاں حضور سے بیعت کی تھی کہ چاہے ہماری طبیعتوں میں آمادگی ہو اور چاہے ہمیں آپ کے حکم پر عمل کرنے میں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے فلاں کو امیر کیوں بنایا جبکہ یہ تو ابھی آیا ہے، چند دن ہوئے، میں پرانا ہوں، میری اتنی سٹینڈنگ ہے، میں سینئر ہوں۔ نہیں، جس کو آپ چاہیں گے امیر بنائیں۔ وعلی لا ننازع الامر اہلہ، اور یہ کہ ہم جھگڑیں گے نہیں ان لوگوں سے کہ جنہیں آپ امیر بنائیں گے، والی امر بنائیں گے، جنہیں بھی آپ عہدہ دیں گے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ جھگڑیں، کوئی فرکشن رکھیں، بلکہ جیسے کہ حضور نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ کسی امیر کی اطاعت کی اس نے در حقیقت میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اب آپ دیکھیے کہ تنظیم جب بھی بنتی ہے ایک ہی آدمی تو نہیں ہوتا، ایک تو یقیناً ٹاپ پر تو ایک ہے قائد، لیکن اس کے نیچے ہوں گے مختلف علاقوں کے امراء ہوں گے، فوج ہے اگر تو فوج میں ایک جو ہے قلب ہے، ایک میسرہ ہے، ایک میمنہ ہے، کوئی کمانڈر ہوگا جو میسرہ ہے دائیں طرف کا حصہ اس کا،
کوئی کمانڈر معین کیا جائے گا میمنہ کے لیے، کوئی کمانڈر ہوگا قلب کے لیے، ہر ایک اپنی جگہ پر امیر ہے۔ اب اگر ان کی اطاعت نہ کی جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر نظم جماعت تو قائم نہیں رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنظیم جو ہے مسلمانوں کی سکھائی کہ جمع ہو جاؤ اور ایک امیر کی اطاعت کے اوپر جب مجتمع ہو جاؤ گے تبھی کوئی خیر کا کام کر سکو گے۔ اب آئیے تیسری چیز، اب آپ نے تربیت دی۔ تربیت جو ہوتی ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب خلافت راشدہ کا نظام ختم ہو گیا اور ہمارے ہاں مذہب اور سیاست جو ہے علیحدہ ہو گئے، حکومت اب بادشاہوں کی ہے، بنو امیہ کے ہوں، بنو عباس کے ہوں، کوئی اور ہو، اور جو روحانی ہے رہنمائی وہ صوفیاء کر رہے ہیں، علمی رہنمائی علماء کر رہے ہیں، یہ تقسیم ہو گیا۔ جبکہ خلافت راشدہ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو کوئی اور سوال ہے ہی نہیں، آپ ہی سپہ سالار بھی ہیں، آپ ہی قاضی القضات بھی ہیں، آپ ہی داعی بھی ہیں، آپ ہی مبلغ بھی ہیں، آپ ہی سب سے بڑے معلم بھی ہیں، تو یہ ساری حیثیتیں ایک فرد میں جمع تھی۔ لیکن خلافت راشدہ تک بھی یہ ساری حیثیتیں جمع تھی۔ حضرت ابو بکر ہیں، وہی امام ہیں، وہی خطیب ہیں مسجد نبوی کے اندر، وہی سب سے بڑے صوفی بھی ہیں، روحانیت کے اندر بھی وہی رہنمائی کریں گے، اور پھر یہ کہ سیاست جو ہے حکومت ہے اس کا بھی اختیار ان کے پاس ہے۔ لیکن بعد میں جب تقسیمیں ہو گئی تو پھر جو ہمارا خانقاہی نظام وجود میں آیا ہے اس نے تربیت اور تزکیے کے لیے کچھ اور نئے طریقے ایجاد کیے۔ یہ مراقبے ہو رہے ہیں، یہ ذکر کی نئی نئی شکلیں ہیں جو ایجاد ہوئی ہیں۔ یہ کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ در حقیقت دین اور دنیا کی جو دوئی قائم ہو گئی اس کی وجہ سے وہ جو نظام تربیت تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ختم ہو گیا۔ وہ نظام تربیت کیا تھا؟ حضور نے تربیت کیسے دی؟ سب سے پہلی بات جو کسی انقلابی تربیت میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیادی نظریہ ہے وہ پختہ سے پختہ ہوتا چلا جائے، اس میں کہیں ضعف نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہی شخص قربانی دے گا کہ جس کے ذہن کے اندر وہ اپنا عقیدہ پختہ ہے، ایمان راسخ ہے، جاگزی ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کا پڑھنا پڑھانا، آپ اندازہ کیجئے خود حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا شروع میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اس قرآن کو ٹھوک ٹھوک کر اپنے اندر اتاریے، اور یہی کام صحابہ کرام، اصل میں خطاب حضور سے ہو رہا ہے لیکن اصل تو یہ امت سے کہا جا رہا ہے۔ ان ربک